خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل ناول کہانی میں ایک لفظ عشق ایپیسوڈ 10۔ دیکھو جانا کیسا بھائی ہے تمہارا، ذرا خوشی نہیں ہوئی اسے میری خوشی میں۔ اس نے سیرت کو بے ہوش وجود کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ سالار رات دیر سے حویلی پہنچا تھا۔ اسے حویلی کے باہر دیکھتے ہی سارے نوکر الرٹ ہو گئے۔ اس نے احتیاط سے سیرت کو اٹھایا اور حویلی کے اندر لے کر جانے لگا۔ سیرت کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا تھا، اسے بیڈ پر احتیاط سے لٹایا، پھر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں سالار کا دل نہیں چاہا کہ وہ اس کے چہرے سے اپنی نظریں ہٹائے۔ تم صرف میری ہو، صرف میری، شاہ تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ اس نے بے اختیار اس کے ہاتھ کو چوما۔ تمہیں پتا ہے میں تمہیں بہت پیار دوں گا، اب شاہ کو کچھ نہیں چاہیے، وہ جو چاہتا تھا اسے مل گیا۔ تمہیں پتا ہے میری جان، آج تک میں نے جو چاہا مجھے نہیں ملا، لیکن اب مجھے کچھ نہیں چاہیے کیونکہ تم مل گئی ہو۔ شاہ زندگی کی ہر خوشی تم سے شروع کرے گا اور ختم بھی تم پر کر دے گا۔ شاہ تمہیں اتنا چاہے گا کہ تم سب بھلا دو گی، صرف شاہ یاد رہے گا، صرف اسی کو چاہو گی۔ سالار نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دیوانہ وار کہا، میری ہو تم، صرف میری۔ سالار نے بے اختیار اس کے ماتھے کو چومنا چاہا، پھر رکا نہیں۔ اب تو نکاح کے بعد ہی تمہارے پاس آؤں گا۔ تب پروین نوکرانی کمرے کے اندر آئی۔ جی سائی، آپ نے بلایا؟ دیکھو مجھے ایک ضروری کام کے لیے شہر جانا ہے، تب تک تم بی بی کا خیال رکھنا۔ صاحب جی، یہ بی بی کون ہے؟ پروین نے نظریں گاڑے سیرت کے وجود کی طرف دیکھا۔ شاہ کو ناگوار گزرا۔ خبردار جو آنکھ اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ شاہ غصے سے دھاڑا۔ نہ سائیں، پہلے کبھی کوئی لڑکی یہاں لے کر نہیں آیا، آپ اس لیے پوچھا۔ یہ میری جان ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اگر اس کو اتنی سی بھی تکلیف پہنچی تو میں تمہیں زمین میں گاڑ دوں گا۔ اس کا بہت خیال رکھنا، میں کل تک اس کے کپڑے، جوتے اور باقی سامان لے آؤں گا۔ نہ جانے کیوں شاہ کو سیرت کا سرخ جوڑا کسی کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، اسی لیے وہ اس کو دیکھنے تک سے گریز کر رہا تھا، کیونکہ حارث کے نام سے سجی لڑکی صرف شاہ کی ہے۔ شاہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ ہائے ہائے، شکل سے تو کتنی معصوم لگتی تھی، اور کرتوت دیکھو اس کے، ایک عورت نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ کیا بتاؤ بہن، مجھے تو لڑکے پہ ترس آ رہا ہے بیچارہ، کتنی مشکل سے بہنیں پالی تھیں بیچارے نے، دونوں بہنیں ہی بھاگ گئی اپنے عاشقوں کے ساتھ۔ دوسری عورت پہلی عورت کے کان میں خاصا اونچا بولی۔ دونوں؟ پہلی عورت نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بہن کیا بتاؤں، 2 بہنیں تھی بیچارے کی، دونوں بھاگ گئیں، وہ بھی نکاح والے دن۔ ہائے بیچارہ بھائی، دیکھو کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ ہائے ہائے، تماشا لگ گیا ہے اس کا۔ دونوں بہن سر میں خاک ڈال کر چل دی۔ یار شکل سے تو اتنی معصوم لگتی تھی جیسے کچھ جانتی ہی نہیں، بنی تو ایسے رہتی تھی جیسے دنیا جہان کی کچھ خبر ہی نہیں، ابھی کل ہی پیدا ہوئی ہے۔ شکر ہے میں اپنی بیٹی کو شادی میں نہیں لائی، ورنہ کیا سیکھتی میری معصوم بچی، عورت نے بڑے سٹائل میں کہا۔ کون جانے کیا کیا بول کر چلا گیا، حاشر نے سر تک نہیں اٹھایا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر جا چکے تھے، رات کے 12 بج رہے تھے۔ 4 بجے سے شروع ہوا طوفان رک چکا تھا۔ حاشر کچھ نہ بولا، وہ چپ تھا۔ حاشر نہ رویا نہ کچھ کہا، بس بت بن کر بیٹھا رہا۔ کیوں روتا وہ؟ کون سا اس کے ساتھ یہ سب کچھ پہلی بار ہوا تھا؟ کون سا اس کا اعتبار پہلی بار ٹوٹا تھا؟ کون سا یہ دھوکہ پہلی بار ہوا تھا؟ کون سی یہ رات پہلی بار آئی تھی؟ کون سا یہ طوفان پہلی بار آ کے گزرا تھا؟ 3 سال پہلے بھی تو ایک ایسی ہی رات تھی، ایسے ہی طوفان آیا تھا، ایسے ہی اس کا اعتبار ٹوٹا تھا، ایسے ہی کسی نے اسے پہلے بھی دھوکہ دیا تھا۔ غیر تو وہ بھی نہ تھی، اس کی اپنی تھی، اس کے دل کی دھڑکن تھی، اس کی بہن تھی، جس کی ہر خواہش پوری کرنا وہ اپنا اولین فرض سمجھتا تھا۔ حاشر اس کی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے ساری رات جا کر کام کرتا۔ بھیا سب کے پاس لیپ ٹاپ ہے، صرف میرے پاس نہیں ہے، کتنا اداس ہو کر اس نے کہا تھا، اور حاشر اسی رات اپنا خون بیچ کر اس کے لیے لیپ ٹاپ لے کر آیا تھا۔ اس دن آیت کے چہرے کی ہنسی دیکھ کر وہ اپنا درد بھول گیا تھا۔ آیت اور سیرت کی ایک مسکراہٹ میں حاشر کی جان تھی۔ منت نہ جانے کتنی ہی دیر سے دور بیٹھی حاشر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ آج بھی حاشر ٹوٹے گا جیسے 3 سال پہلے ٹوٹا تھا۔ منت کو ہمیشہ سے لگتا تھا کہ اس سب میں شاید آیت کی کوئی غلطی نہ ہو، وہ لڑکا ہی شاید بہلا پسلا کر اسے اپنے ساتھ لے گیا ہو، لیکن آج سیرت کی اس حرکت پر اس کو آیت غلط لگی تھی۔ اگر آیت اتنی ہمت نہ کرتی تو شاید سیرت بھی اتنی ہمت کبھی نہ کرتی۔
حاشر نے آیت کی شادی سے پہلے اس کی مرضی نہیں جانی تھی، لیکن سیرت سے تو اس نے 1000 بار پوچھا تھا کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے یا نہیں۔ ہر بار سیرت نے کہا تھا اسے اس کے بھائی کے فیصلے پر بھروسہ ہے، اور آج سیرت نے حاشر کا بھروسہ توڑ دیا، بلکہ سیرت نے آج حاشر ہی کو توڑ دیا تھا۔ منت ہمت جمع کر کے اٹھی اور حاشر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ حاشر نے بے ساختہ اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ۔ اس وقت حاشر کو بھی سہارے کی ضرورت تھی۔ تم نے دیکھا نا ان دونوں نے کیا کیا میرے ساتھ؟ حاشر کا لہجہ بکھرا ہوا تھا۔ منت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ منت، میں نے کیا بگاڑا تھا ان دونوں کا؟ میں نے ان کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی، جو مجھ سے بن پڑا میں نے کیا۔ اپنی اولاد کے پیار میں ان بہنوں کو اگنور نہ کر دوں، اس لیے میں بچہ تک دنیا میں نہیں لایا، اور انہوں نے کیا کیا میرے ساتھ؟ آیت 4.5 سال کی تھی اور سیرت صرف 6 مہینے کی تھی جب ماں بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ میں نے کبھی ان دونوں کو ماں باپ کی کمی محسوس تو نہیں ہونے دی۔ ان دونوں نے کیا کیا؟ حاشر نے آنکھوں سے آنسو صاف کرے۔ اس کے بعد حاشر نہیں رکا، گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر سے باہر نکلنے لگا۔ حاشر کہاں جا رہے ہیں؟ منت نے پوچھا۔ منت، میں نے تمہیں اپنی بہنوں کی وجہ سے بہت اگنور کیا ہے۔ دعا کرو اگر میں زندہ واپس آ گیا تو صرف تمہارے لیے آؤں گا، یہ کہہ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ لیکن حاشر کی بات سن کر منت کے قدموں سے زمین نکل چکی تھی۔ حاشر پلیز مت جائیں، وہ رونے لگی۔ پلیز مجھے چھوڑ کے نہ جائیں۔ وہ دروازے سے باہر نکلی۔ جب تک وہ باہر نکلتی تب تک حاشر کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ لوگ جب سے واپس آئے تھے ہنا خاموش بیٹھی تھی۔ سیرت کے گھر سے بھاگنے والی بات پر یقین تو زاویار کو بھی نہ تھا۔ معصوم سی لڑکی اس طرح اچانک اپنے گھر سے کیسے بھاگ سکتی ہے نا؟ سیرت نے تمہیں اس بارے میں کچھ بتایا تھا؟ زاویار نے آخر کار اس بارے میں بات کی۔ زاویار، آپ کو لگتا ہے کہ سیرت ایسا کچھ کر سکتی ہے؟ ہنا نے بھی یقینی سے کہا۔ نہیں میری جان، مجھے نہیں لگتا۔ وہ لڑکی جو کالج میں کسی لڑکے سے بات تک نہیں کرتی تھی اس طرح کسی کے ساتھ نہیں بھاگ سکتی۔ زاویار نے ہنا کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ میری سیرت ایسی نہیں ہے، اس کے ساتھ ضرور کچھ غلط ہوا ہے۔ ہنا بے اختیار رونے لگی۔ حاشر بھائی نے ایک پل میں مان لیا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی۔ حاشر بھائی کو اس پر یقین کرنا چاہیے تھا نا، اس کے لیے پولیس میں رپورٹ کروانی چاہیے تھی، لیکن وہ خاموش ہو گئے، نہ خود کچھ کر رہے ہیں نہ ہمیں کچھ کرنے دے رہے ہیں۔ ہنا سیرت کے لیے بہت پریشان تھی، جس کی وجہ سے زاویار بھی پریشان ہو گیا تھا۔ کل ان دونوں کا ولیمہ تھا اور پرسوں انہیں کینیڈا کے لیے جانا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہنا کو اس حالت میں اپنے ساتھ کیسے لے کر جائے۔ زاویار تو پولیس میں بھی رپورٹ کروانا چاہتا تھا، لیکن حاشر نے اسے منع کر دیا۔ زاویار جانتا تھا ایسے وقت میں لوگ اپنے ہمدرد کو بھی اپنا تماشائی سمجھتے ہیں، اس لیے زاویار نے زیادہ زور نہیں دیا۔ زاویار کو سب سے زیادہ غصہ تو حارث کے باپ پر آیا تھا، جس نے کہا تھا کہ سیرت کے بھاگنے یا نہ بھاگنے سے ان کے بزنس پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، جبکہ حارث نے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا تھا بابا یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے۔ زاویار کو سیرت کے لیے برا تو لگ رہا تھا، لیکن اس وقت اسے صرف ہنا سے مطلب تھا، جو نہ جانے کب سے ہی روئی جا رہی تھی۔ ہنا بس کر دو یار۔ وہ اٹھ کے اس کے قریب آیا اور اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر اسے دلاسا دینے لگا۔ ہنا دعا کرو تمہاری سہیلی جہاں بھی ہو بالکل ٹھیک ہو، اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہوا ہو۔ گاڑی فل اسپیڈ میں چل رہی تھی۔ اس وقت حاشر کو کچھ ہوش نہ تھا، وہ کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ بے مقصد سڑک پر گاڑی دوڑائے جا رہا تھا۔ اگر جانتا تھا تو بس اتنا کہ اس کی بہنوں نے اسے دھوکہ دیا ہے، اس کا یقین توڑا ہے۔ حاشر وعدہ کرو اگر میں نہ رہا تو تم اپنی بہنوں کا خیال مجھ سے بھی اچھے طریقے سے رکھو گے۔ حاشر کے کانوں میں اس کے باپ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ایکسیڈنٹ سے 1 ہفتے پہلے انہوں نے حاشر کو اپنے پاس بلا کے کہا تھا، حاشر اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، بہت خیال، تم بھائی نہیں باپ بن کر دکھانا۔ حاشر میری بیٹیوں کو کسی چیز کے لیے ترسنے مت دینا۔ کسی بات کا ڈر تھا، شاید ان کی اولاد یتیم ہونے کا ڈر۔ اس دن ایک 13 سال کا بچہ تڑپ تڑپ کے اپنے باپ کے سینے سے لگ کر رویا تھا۔ اس کے بعد تو حاشر اپنے باپ کی موت پر بھی نہ رویا، کیونکہ اس نے اپنی بہنوں کے آنسو صاف کرنے تھے۔ اور اس کے بعد 3 سال پہلے جب آیت گھر سے بھاگی تھی اس کے لیے رویا تھا، اور آج اس کا دل رو رہا تھا، چلا چلا کر پھوٹ پھوٹ کر کسی معصوم بچے کی طرح اس کا دل رویا تھا۔ گاڑی فل اسپیڈ میں چل رہی تھی۔ سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آ کر اس کی گاڑی کے ساتھ لگا۔ حاشر کی گاڑی بری طرح سے گھومی اور ایک پہاڑی سے نیچے گرنے لگی، اور یہ وہ وقت تھا جب اس کو نہ آیت کا خیال آیا نہ سیرت کا۔ اگر اس کو کسی کا خیال آیا تو صرف منت کا، جس کے نام پر جیتی تھی۔
دعا کرو اگر میں زندہ واپس آ گیا تو صرف تمہارے لیے آؤں گا۔ کچھ دیر پہلے والے اپنے ہی الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ حاشر پلیز مت جائیں، پلیز مجھے چھوڑ کے نہ جائیں۔ وہ چلا رہی تھی، رو رہی تھی، اور حاشر کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی۔ ایک بہت ہی برے خواب کے زیر نظر آیت کی آنکھ کھلی۔ اس کے ساتھ سویا معراج اچانک اٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے آیت؟ اس کی حالت دیکھ کر وہ فوراً اٹھا۔ آیت برے طریقے سے کانپ رہی تھی، اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ معراج، حاشر بھائی کو کچھ ہو گیا ہے، میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے، معراج میرے بھائی کو کچھ نہ ہو۔ آیت کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح سے کیوں گھبرا رہی ہو؟ یہ صرف ایک برا خواب ہے اور کچھ نہیں۔ معراج، حاشر بھائی بہت رو رہے تھے اور مجھے چھوڑ کے جا رہی تھی۔ آیت روتے روتے بول رہی تھی۔ آیت، کچھ نہیں ہوگا، صرف ایک خواب ہے، تم لیٹ جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ معراج نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ معراج، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میرے بھائی کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ اس نے یقین سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوگا آیت، صرف ایک برا خواب تھا، خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ اسے سمجھانے لگا۔ صرف ایک برا خواب تھا نا، کچھ نہیں ہوگا نا میرے بھائی کو؟ اس نے یقینی بے یقینی کی کیفیت میں جواب دیا۔ ماضی۔ آج شاہ حویلی میں رونق لگی تھی۔ شاہ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا کیونکہ آج خاندان بھر یہاں جمع کیا ہوا تھا، اور 4 سال عنایا کی انگلی میں زاویار کے نام کی انگوٹھی پہنائی گئی، جبکہ 7 سالہ دریا کی انگلی میں سالار کے نام کی انگوٹھی بھی پہنائی گئی۔ ارے یہ کیا بھائی صاحب، آپ لوگ ابھی جا رہے ہیں؟ کچھ دن رک جاتے، بچے 1 سال بعد حویلی آئے ہیں، اور کچھ نہیں تو گاؤں ہی گھوم لیتے۔ سلمان اور عثمان بزنس کے غرض سے حویلی چھوڑ کر شہر شفٹ ہو گئے تھے، جبکہ ان کی بہن شازیہ کی شادی ہی گاؤں میں کر دی گئی تھی، جبکہ ان کی دوسری بہن شاکر صاحب کی بیوی تھی۔ وہ لوگ جب بھی گاؤں آتے تو جلد ہی واپس لوٹ جاتے، اس لیے شازیہ کا دل چاہا کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ وقت گزارے۔ ارے میری بہن، اتنے دن تو روکے ہیں، ابھی ہمیں واپس جانا چاہیے۔ عثمان صاحب نے بہن کو سمجھانے کی کوشش کی، جبکہ معراج اپنی پھپھو سے لپٹ گیا۔ بابا، میں نہیں جاؤں گا جب تک چھٹیاں ختم نہیں ہو جاتی۔ معراج نے لاڈ سے اپنی پھپھو کے گرد گھیرا بناتے ہوئے کہا، جس پر عثمان صاحب مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے میری جان، جب تک تمہاری چھٹیاں ختم نہیں ہو جاتی تم یہاں رہو۔ اب خوش؟ انہوں نے بیٹی کو بہلاتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سن کر معراج خوش ہو گیا، جبکہ سلمان صاحب کی حالت دیکھ کر عثمان کو بہت غصہ آ رہا تھا، کیونکہ وہ ابھی بھی اپنے دوستوں سے مل کر واپس لوٹے تھے اور شراب کے نشے میں دھت تھے۔ سلمان، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ میں نے منع کیا ہے، ہم شہر واپس جائیں گے، اس حالت میں تم کیسے جاؤ گے؟ عثمان صاحب نے چلاتے ہوئے سلمان صاحب سے کہا۔ بھائی، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ فکر نہ کریں، میں آرام سے گاڑی چلا لوں گا، میں اتنے بھی نشے میں نہیں ہوں۔ عثمان صاحب کو اس وقت اپنے بھائی پر بہت غصہ آ رہا تھا، جو اتنے نشے میں ہونے کے باوجود گاڑی ڈرائیو کرنے کی بات کر رہا تھا۔ پھر شام ہوتے ہی وہ لوگ شہر کی طرف نکل گئے۔ بہت منع کرنے کے باوجود بھی سلمان گاڑی چلانے سے باز نہ آئے۔ سلمان، آپ پہلے اپنی حالت دیکھیے، اس حالت میں آپ کیسے گاڑی چلائیں گے؟ عائشہ نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اوہو عائشہ، بچوں کی طرح ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں گاڑی چلا سکتا ہوں۔ سلمان اور عثمان سب فرنٹ سیٹ پہ تھے، جبکہ عائشہ اور حاجرہ پیچھے بیٹھی تھی، سالار اور عنایا کے ساتھ۔ بابا گاڑی تیز چلائیں۔ عنایا نے لاڈ سے باپ کے گلے میں بازو ڈالے۔ آپ دیکھنا بیٹا، بابا کس طرح تیز گاڑی چلاتے ہیں، سلمان نے تیز کو خاصا لمبا کرتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سن کر جہاں عنایا خوش ہو گئی، وہاں عثمان صاحب پریشان ہو گئے۔ کوئی ضرورت نہیں تیز گاڑی چلانے کی، تمہیں اجازت دے دی، یہی غنیمت جانو۔ اوہو بھائی جان، آپ ابھی تک اسی بات کو لے کر بیٹھے ہیں، سلمان صاحب جھنجھلا کر بولے۔ سلمان، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ تم نشے میں ہو، گاڑی چلانے کی اجازت ہی نہیں دینی چاہیے تھی۔ پتہ نہیں کیا سوچ کے میں تمہیں گاڑی چلانے کی اجازت دے رہا ہوں۔ عثمان صاحب کو رہ کر سلمان پر غصہ آ رہا تھا۔ عثمان صاحب کی بات کو سیریس نہ لیتے ہوئے سلمان نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ بس یہی چاہتے تھے نا آپ، کیا آپ کے خاندان میں میری بے عزتی ہو، اس لیے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے نا مجھے؟ دیکھ لیا آج آپ کے گھر والوں نے مجھے کس طرح نظر انداز کیا۔ ماریا کو رہ کر اپنے شوہر زمان پر غصہ آ رہا تھا۔ ماریا، کیوں ذرا سی باتوں کو دل پر لگا کر بیٹھ جاتی ہو؟ زمان نے ماریو کو سمجھانے کی کوشش کی۔ زمان اور ماریو کی شادی کو 14 سال ہونے جا رہے تھے۔ ان کے 3 بچے تھے، لیکن آج تک زمان کی فیملی نے ماریہ کو قبول نہ کیا تھا، کیونکہ زمان کی شادی اس کی خالہ زاد کے ساتھ ہونے والی تھی، لیکن اس نے اس کو ٹھکرا کے اپنے آفس کی لڑکی سے شادی کر لی، جس کی وجہ سے انہوں نے کبھی بھی ماریہ کو قبول نہ کیا۔ مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ وہ لوگ مجھے نہیں اپنا رہے، لیکن ماریہ نے اپنے بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تو ان کی اولادیں ہیں نا، ان کا خون ہے، ان کی طرف تو وہ دیکھتے تک نہیں۔ آپ کی اماں آپ کو دیکھتے ہیں، آپ سے لپٹ گئی، لیکن حاشر بھی تو ان کا بچہ ہے، ان کا پوتا ہے۔ آپ نے دیکھا انہوں نے حاشر کی طرف دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔
سیرت اور آیات سو چکی تھی جبکہ حاشر جاگ رہا تھا، لیکن ماں باپ کے بیچ میں بولنا گوارا نہ کیا، اس لیے آنکھیں بند کر کے سوتا ہوا بن گیا۔ حاشر بہت پہلے سے اس چیز کو بہت نوٹ کرتا تھا کہ بابا کے خاندان والے لوگوں سے محبت نہیں کرتے، لیکن پھر اسے آہستہ آہستہ سمجھ میں آ گیا کہ ان کی مامن چاہی ہونے کی سزا بھگت رہی ہے۔ زبان اور ماریا نے شادی کے بعد اس خاندان کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے یہی شرط رکھی کہ جب تک وہ ماریا کو طلاق نہیں دیتے تب تک وہ انہیں معاف نہیں کریں گے۔ زمان صاحب نے ماریا کو نہ چھوڑا، جس کی وجہ سے ماریا خاندان بھر میں نفرت کا شکار بن گئی۔ شادی کے 1 سال بعد انہیں حاشر کے روپ میں خوشیاں نصیب ہوئیں، لیکن پھر 8 سال تک وہ ماں نہ بن پائیں۔ 8 سال بعد آیت کی آمد نے ان کی خوشیوں کو دوبالا کیا، اور کچھ ماہ پہلے سیرت نے ان کا خاندان مکمل کر دیا تھا۔ ان کی ایک چھوٹی سی فیملی تھی جس کے ساتھ زمان اور ماریا خوش تھی، لیکن اس بات سے بے خبر کہ ان کی خوشیاں چند دن کی ہیں۔ اس دن وہ لوگ شادی کی تقریب سے واپس گھر لوٹ رہے تھے جب ایک تیز رفتار گاڑی ان کی گاڑی سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ زبان گاڑی سنبھالنے کی کوشش کرتے، گاڑی کھائی کے نیچے گری۔ جھٹکا اتنا خطرناک تھا کہ کسی کو بھی سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ زمان جتنی گاڑی سنبھالنے کی کوشش کرتے، وہ اتنی ہی کھائی کی طرف جاتی رہی۔ اس حادثے میں ان کا بچنا اب ناممکن تھا، اس لیے انہوں نے حاشر کو بچانا ضروری سمجھا، کیونکہ حاشر کا گاڑی سے نکلنا آسان تھا، جبکہ فرنٹ سیٹ پر ہونے کی وجہ سے سلمان اور ماریا گاڑی سے نیچے نہیں اتر سکتے تھے۔ زمان نے سنبھالتے ہوئے حاشر سے نیچے اترنے کے لیے کہا، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ حاشر کو منا کے کسی طرح گاڑی سے نیچے اتارا۔ حاشر نے سب سے پہلے سیرت کو گاڑی سے باہر نکالا اور آیات کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا، جب اس کا دھیان سامنے دوسری گاڑی کی طرف کیا اور اسے ایسا محسوس ہوا کہ دوسری گاڑی میں موجود سب افراد مر چکے ہیں، جبکہ زمان اپنی گاڑی کو نہیں سنبھال پائے اور گاڑی کھائی میں جا گری۔ حاشر چاہ کر بھی اپنے ماں باپ کو نہیں بچا پایا۔ حاشر نہ جانے کتنی ہی دیر اس کھائی میں اپنے ماں باپ کی گاڑی کو دیکھتا رہا۔ تینوں بہن بھائی یتیم ہو گئے، کسی کو پرواہ نہ تھی۔ اپنی دادی اور تایا سے تو کوئی اسے امید نہ تھی، اس لیے وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی بہنوں کی ذمہ داری اس سے خود ہی اٹھانی ہے۔